کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ، اور اسی طرح مرسل خفی ہے۔ مرسل خفی کیا ہے؟ کہتے ہیں اذا صدر من معاصر لم یلقا من حدث عنہ بل بینہ و بینہ واسطہ، کہ جب یہ روایت صادر ہو معاصر سے، ایسے معاصر سے کہ جس سے اس کی لقاء نہیں ہے، کہ کس سے اس نے سماع کیا ہے، کس سے ان نے سنا ہے، بلکہ کیا ہے بینہ و بینہ واسطہ، ان دونوں کے درمیان کیا ہے ایک واسطہ ہے۔ فرماتے ہیں والفرق بین المدلس والمرسل للخفی دقیق حاصل تحریرہ بما ذکر ہنا، دونوں میں مرسل اور مدلس میں، جس میں تدلیس کی گئی ہے اور جس میں ارسال کیا گیا ہے، تدلیس کرنے والا نہیں یا ارسال خفی کرنے والا مراد نہیں، بلکہ جس میں تدلیس ہے یا جس میں ارسال پایا جاتا ہے، یہ فرق کہتے ہیں دقیق ہے۔ حاصل تحریر ہو، اس کا خلاصہ کلام یہ ہے جو ہم ذکر کر رہے ہیں، کیا کہ ان تدلیس یختص بمن روا امن عرف لقاؤہ ایاہ، کہ تدلیس مختص ہے اس سے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کی اس سے لقاء ہے۔ یہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ لقاء سے مراد حافظ کی یہاں سماع ہے حقیقتاً، کیونکہ مدلس سے بھی صرف لقاء کافی نہیں ہے بلکہ سماع ضروری ہے، اور یہ صراحت کی ہے۔ میں نے بتلایا تھا حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ قاسم قطلوبگہ رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراض کیا تھا کہ یہاں لقاء نہیں کہنا چاہیے، پہلے کل عبارت میں بھی اور یہاں بھی، یہاں سماع کہنا چاہیے، لقاء پر اکتفا نہیں کرنی چاہیے۔ مگر سخاوی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے فتح المغیث میں صراحت کی ہے کہ ہمارے شیخ کا مقصود یہاں سماع ہے لقاء سے۔ فَأَمَّا إِنْ آثَرَهُ وَلَمْ يُعْرَفْ أَنَّهُ لَقِيَهُ، لیکن جو معاصر ہے مگر وہ اس کی اس سے لقاء معروف نہیں ہے تو معاصر، لیکن دونوں کی ملاقات نہیں ہے، اور ایسے بہت سے راوی ہیں، بلکہ ایسے ہیں جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھے، انہوں نے ایمان کو قبول کیا مگر نبی علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ صحابہ میں بھی کے دور میں بھی یہ ہے، تابعین کے دور میں بھی ہے، بعد کے دور میں بھی یہ سمجھے، آج کے دور میں بھی ہے، ہر دور میں یہ چیز پائی جاتی۔ معاصر ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے تڑپتے ہیں۔ وہ جیسے کسی نے کہا ہے نا کہ امام بخاری کے ترجمے میں کسی شیخ نے، محدث نے، کہ میں نے مصر کے 30 بڑے بڑے مشائخ کو دیکھا اور سنا ان سے، وہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ہمیں امام بخاری کی زیارت ہو جائے، امام بخاری سے ملاقات ہمیں حاصل ہو جائے۔ یعنی معاصر ہونے کے باوجود لازم نہیں ہے کہ ملاقات بھی ہو، اور ملاقات ہونے کے باوجود لازم نہیں ہے کہ سماع بھی ہو۔ ملاقات ہونے کے باوجود بھی لازم نہیں ہے کہ ملاقات ہے، لیکن مجلس سماع نہیں ہے۔ یہ باتیں میں پہلے لکھوا بھی چکا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا إِنْ آثَرَهُ وَلَمْ يُعْرَفْ أَنَّهُ لَقِيَهُ فَهُوَ الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ، کہ جو معاصر ہے اور اس کو اس کی لقاء حاصل نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ مرسل خفی۔ ارسال میں کیا ہوتا ہے؟ مرسل ظاہر جو ہے وہاں تو معاصرت ہی نہیں ہے، تابعی نبی علیہ السلام سے ملاقات کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے وہ تو مرسل ظاہر ہے۔ یہاں اخفاء ہے معاصر، معلوم نہیں سنا ہو
ملاقات ہوئی ہو، امکان ہے نا، لیکن ثبوت نہیں ہے۔ امکان اور چیز ہے، ثبوت اور چیز ہے۔ امکان کا دائرہ وسیع ہے، مگر ثبوت فن میں، علم میں، حدیث میں اصل چیز ثبوت ہے۔ مسئلے میں بھی اصل چیز ثبوت ہے، اصل چیز اس بات ہے، ثبوت ہے۔ امکان کا دائرہ ہر جگہ ہوتا ہے، ممکن ہے، یہ ممکن ہے، یہ اگر ہے، یہ مگر ہے، یہ اگر مگر بہت زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اگر اور مگر مچھ ہے، جو مگر مچھ پچھلے سب کو کھا جاتے ہیں۔ یہ کہہ کہ مگر یہ بات ہے، اگر یہ بات ہے، وہ کہتے ہیں نا اگر میں ممتحن ہوتا تو نمبر 100 کے 100 دیتا، ہوتا ہی تو تب نا، اگر میں ہوتا تو۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ امکان لقاء اور ہے، ثبوت لقاء اور ہے۔ تو حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب مرسل ظاہر میں تو ملاقات کا تصور ہی نہیں، لیکن یہاں امکان ہے، کیوں؟ مؤثر ہے، لیکن ملاقات ہے نہیں، ثبوت ہے نہیں۔ اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے حضرات محدثین رحمہم اللہ پر، انگنت رحمت، جنہوں نے ایک ایک راوی کے بارے میں یہ کھوج اور ٹو لگایا کہ اس کے ساتھ ملاقات ہے یا نہیں، مؤثر ہی نہیں، ملاقات ہے یا نہیں، ملاقات ہے تو کب ہے، عمر کے کس حصے میں ہے، یعنی راوی مروی عنہ کے حالات کے تناظر میں یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ اس ملاقات کا آپس میں اگر ثبوت ہے تو کس دور میں ہے۔ ایک ایک چیز کو انہوں نے چھانٹا ہے اور ایک ایک چیز کو انہوں نے نمایاں کیا ہے امت کے سامنے۔ یہ کتنا بڑا ان لوگوں کا ہمارے اوپر احسان ہے، اللہ تعالیٰ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ تو فرماتے ہیں وَمَنْ أَدْخَلَ فی تعریف تدلیس المعاصرہ، اور جن حضرات نے تدلیس کی تعریف میں معاصرت کو داخل کیا ہے، ولاؤ بغیر لقیہ، اگرچہ وہ لقاء کے بغیر ہو، کہتے ہیں لازمہ دخول المرسل الخفی فی تعریفہ، تو کہتے ہیں کہ اس میں لازم ہے داخل ہو جانا مرسل خفی کا اس کی تعریف میں۔ کس کی تعریف میں؟ تدلیس میں۔ پھر تدلیس اور مرسل خفی میں کوئی فرق نہیں رہے گا، اور یہ فرق اصل میں نہیں کیا کس نے؟ ابن الصلاح نے۔ یہ فرق نہیں کیا ابن الصلاح میں، اور ابن الصلاح کی پیروی کی ہے علامہ نووی نے۔ علامہ نووی ہی نے نہیں بلکہ حافظ عراقی نے بھی اور ابن کثیر نے بھی۔ یہ اگرچہ اختصارات ہیں سارے، کس کے؟ حافظ ابن الصلاح کے، لیکن ہر جگہ اختصار ہی نہیں کرتے، اگر اختلاف ہو تو اختلافی رائے بھی دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو نقل کیا ہے، اختلافی رائے نہیں دی، مگر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر تعاقب کیا ہے۔ یہاں تو اختصار ہے، تعاقب تفصیلاً موجود ہے النقط میں، دوسری جلد صفحہ 614 میں، صفحہ 614 میں، اور فرماتے ہیں والصواب التفرقۃ بینہما، اور صحیح بات یہ ہے کہ مرسل اور مدلس میں فرق کیا جائے، مدلس اور اس میں کس میں؟ مرسل میں فرق کیا جائے، اور یہی بات زیادہ اوقع فی النفس ہے۔ حافظ فرماتے ہیں والصواب التفرقہ، اب جنہوں نے داخل کیا ہے تدلیس کی تعریف میں، وہ متقدمین میں ابن حبان بھی ہیں، ذابی بھی ہیں، اور حضرات بھی ہیں، اور ابن الصلاح، نووی، عراقی، ابن کثیر بھی یہی فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں لیکن الصواب والتفرقۃ بینہما، لیکن صحیح یہ ہے کہ دونوں کے مابین تفریق کی جائے۔ تو حافظ فرماتے ہیں وَيُدُلُّ أَنَّ اعتبار اللقی فی التدلیس دون المعاصرۃ وحدہا لا بد منہ،
کہتے ہیں یہ صرف معاصرت کافی نہیں ہے، اعتبار لقاء کا بھی ہے، یہ ضروری ہے۔ فی طبقات لا بد منہ، آگے کیا ہے، اتباق اہل العلم بالحدیث علی ان روایت المخضرمین، کہتے ہیں تمام اہل علم جن کو حدیث کا علم ہے وہ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ جو مخضرمین حضرات ہیں ان کی روایت، مخضرمین کیا ہیں، جیسے ابی عثمان النہدی، قیس بن ابی حازم، ان کی جو روایات ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، من قبیل الارسال لا من قبیل التدلیس، یہ تدلیس نہیں ہے، یہ کیا ہے، مرسل ہے۔ تب سب محدثین کہتے ہیں یہ مرسل ہے جی، اس کو کوئی تدلیس نہیں کہتا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ جو تدلیس کی تعریف کرتے ہیں کہ من لم یرا ہو وروان ہو ویدلس ہو، تو پھر یہ تدلیس کا حکم کیا مخضرمین پر بھی ہوگا؟ جبکہ تمام حافظہ محدثین مخضرمین کی روایت کو تدلیس نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں، مرسل کہتے ہیں، ارسال کہتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ لأنہما لم یریا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولذا لم یذکر فی الصحابہ، کہتے ہیں اسی لیے ان کو صحابہ میں نہیں ذکر کیا، لم یذکر فی الصحابہ۔ ولو کان مجرد المعاصرۃ یکتفی بہ فی التدلیس، اگر تدلیس میں صرف معاصرت ہی کافی ہوتی، لکان ہؤلاء مدلسین، تو یہ سب کون ہیں، مخضرمین حضرات کون ہوتے، مدلس ہوتے، لأنہم آثر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قطعا ولکن لم یعرف حال لقوہ ام لا۔ بات سمجھ گئے؟ آگے بات ہے وممن قال باشتراط اللقاء، یہ ذرا تفصیل طلب ہے مسئلہ، یہ انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے۔